اب شب قدر کون سی رات ہے؟ 19 کی رات ہے، 21 کی رات ہے یا 23 کی رات ہے؟ ان تینوں راتوں میں غسل کرنا، وہ بھی اذان مغرب کے قریب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ کیا پتا تمہیں لیلۃ القدر کتنی فضیلت کی رات ہے، یہ پروردگار قرآن حکیم میں کیا ہے۔ وما ادراک، تم درک نہیں کر سکتے، تم اس کی فضیلتوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس شب کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ جو ناقابل بیان ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اب شب قدر کون سی رات ہے؟ 19 کی رات ہے، 21 کی رات ہے یا 23 کی رات ہے؟ ان تینوں راتوں میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنے کو معصوم نے کہا، یعنی کہ مختص نہیں کیا کہ ایک رات یہ فائنل ہوگی، بلکہ ان تینوں راتوں میں تلاش کرو، ان تینوں راتوں میں عبادت کرو، ان تین راتوں میں کوئی ایک رات شب لیلۃ القدر ہے۔ اب ہم پہلے جو چند اعمال ہیں وہ اعمال مشترکہ ہیں، یعنی کہ جو تینوں راتوں میں سر انجام دینے ہیں، 19 کی رات میں بھی سر انجام دینے ہیں، 21 کی رات اور 23 کی رات میں بھی۔ ان تینوں راتوں میں یہ اعمال مشترکہ ہیں۔ اس کے بعد اعمال مخصوص آپ کی خدمت میں بیان کریں گے جو ہر رات کے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ان تینوں شبوں میں، ان تینوں راتوں میں غسل کرنا، وہ بھی اذان مغرب کے قریب۔ بہتر یہ ہے کہ اس غسل کے ساتھ نماز پڑھی جائے، یعنی وضو پہلے کر لیے جائے اور اس کے بعد غسل کر کے اس کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ تینوں راتوں میں غسل کرنا یہ مستحب ہے، اعمال لیلۃ القدر میں سے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز بجا لائے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، اور یہ نماز مکمل کرنے کے بعد جس طرح کہ صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس فرق یہ ہے کہ ہر رکعت میں، یعنی 2 رکعتیں ہیں، پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل واللہ احد ہے، سورہ توحید ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ یہی قل واللہ احد پڑھنے کے بعد دعائے قنوت بھی ہے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہاں پر ربی نہیں کہنا، کیونکہ جیسے ہم تک پہنچے اعمال، ان کے اس طرح ہی بجا لانے میں اثر بھی ہوتا ہے اور اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ان 2 رکعتوں کے بعد استغفر اللہ واتوب الیہ یہ 70 مرتبہ کہنا، اور روایت ہے کہ جو شخص یہ ابھی کہہ کر اپنی جگہ سے نہیں اٹھا ہوگا، پروردگار اس کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید کو سامنے کھول کر رکھ لیں، اس کے بعد قرآن کو سامنے رکھ کر ایک دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جو آپ کی حاجات ہیں وہ آپ نے اپنے ذہن میں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مانگ لینی ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کو اپنے سر پہ رکھنا ہے۔ قرآن حکیم کو اپنے سر پر رکھنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ اس کے بعد بے کا یا اللہ 10 مرتبہ، اور پھر آگے بے کا یا محمد، بے کا یا علی، بے کا یا فاطمہ، بے کا یا حسن، بے کا یا حسین، یعنی کہ 14 معصومین علیہ السلام کا آپ نے توسل دینا ہے۔ یہ اعمال مشترکہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اعمال مشترکہ میں یہ بھی عمل ہے کہ اس شب زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنے کا بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ اجر ہے۔ حتیٰ کہ روایت ہے کہ ایک منادی جو شخص زیارت عاشورہ پڑھتا ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتا ہے، ایک منادی 7ویں آسمان سے یہ ندا دیتا ہے کہ پروردگار اس کے گناہوں کو بخش دے۔ زیارت عاشورہ پڑھنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ ان تینوں راتوں میں جاگتے رہنا، شب بیداری کرنا بہت بڑا اجر ہے۔ روایت ہے کہ جو شخص ان شبوں میں جاگتا رہے گا، پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ آسمانوں پر جو ہمیں تارے نظر آتے ہیں اور پہاڑوں کی جسامت اور دریاؤں کے پانی جتنے اس کے گناہ کیوں نہ ہوں، اللہ کی ذات اسے بخش دے گا۔ جو شخص ان 3 شبوں میں، ان لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کرے گا۔
اس کے بعد 100 رکعت نماز کی بھی روایت موجود ہے کہ ان راتوں میں پڑھی جائے، جس میں ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید کا پڑھنا افضل ہے۔ اگر 10 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو 1 مرتبہ ہی پڑھ دے، لیکن افضل یہ ہے کہ 10 مرتبہ پڑھی جائے۔ اس کے بعد ایک دعا ہے وہ پڑھی جائے جو مفاتی میں آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنا اس رات اعمال میں سے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ ان تینوں راتوں میں دعائے جوشن کبیر کا پڑھنا بہت بڑا اجر ہے، یعنی کہ ان تینوں راتوں میں دعائے جوشن کبیر کا پڑھنا۔ اس کے بعد اب خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ جو مخصوص اعمال ہیں۔ اب 19 کی شب کے مخصوص اعمال کیا ہیں کہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ یہ پڑھنا۔ دوسرا 100 مرتبہ اللہم ان قتلتا امیر المؤمنین یہ پڑھنا۔ اس کے بعد اسی طرح ایک دعا ہے اس کو پڑھنا، اور پھر اپنی حاجات کو امام علی علیہ السلام کی عزاداری کرنا، ان کے شب ضربت بھی کیونکہ 19 کی رات ہوتی ہے تو اس حوالے سے بھی۔ اچھا، اس کے بعد اب جو ہے 19 کی رات کے بعد آگے آتی ہے شب قدر کے جو 21ویں کی رات ہے، یعنی 21 کی رات ہے، یعنی کہ 21 کی رات میں آپ نے ایک دعا ہے وہ پڑھنی ہے جس کی ابتدا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وقسم لی حلما یصد عنی باب الجہل یہاں سے ہو رہی ہے۔ یہ دعا آپ کو مفاتیح الجنان میں مل جائے گی۔ 23 کی رات کی باقی جو پہلی 2 راتیں گزری ہیں ان سے زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے اور کہا گیا کہ یہ شب قدر کے زیادہ قریب ہے۔ اب یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں اس شب کے جو اعمال ہیں، اس سورہ عنکبوت کا پڑھنا، اس رات سورہ عنکبوت کا پڑھنا، سورہ روم کا پڑھنا، سورہ حامیم دخان کا پڑھنا، اور 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنا، یہ 23 کی رات۔ اور اسی طرح اللہم کل ولی کل اس رات پڑھنا، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد مفاتی میں کچھ دعائیں مخصوص ہیں اس شب کے حوالے سے، وہ پڑھنا، دعائے مکارم الاخلاق کا پڑھنا، اس شب بہت بڑا اجر ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا، اور اس طرح کہ اپنی نمازوں کی قضا کرنا۔ یہ تمام اعمال ہیں جو ان لیلۃ القدر کے ہیں۔ اس کے بعد دعائے کمیل کا ان شب میں پڑھنا بہت بڑا اجر ہے، تو ان اعمال کو بجا لائیے گا۔ جو مشترکہ اعمال ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت بیان کے، زیادہ تر وہی اعمال ہیں۔ اس کے بعد تھوڑے تھوڑے کوئی مخصوص اعمال ہیں، جس طرح اللہم ان قتلتا امیر المؤمنین، وہ 100 مرتبہ 19 کی رات کے اعمال میں سے شامل ہے۔ اسی طرح پھر آگے یہ 23 کی رات کے سورہ عنکبوت، سورہ دخان، سورہ، یہ ان صورتوں کا پڑھنا مخصوص اعمال میں سے ہے۔ یہ جو مشترکہ اعمال ہیں وہ بھی بجا لائیں، اور جو مخصوص اعمال ہیں ان کو بھی بجا لائیں، لیکن خلوص نیت کے ساتھ، ریاکاری سے علاوہ اپنے پروردگار کو یاد کریں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پروردگار عالم تمام مومنین کو ان شبوں کو، ان راتوں کو در کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں معرفت امام زمانہ و عشق امام زمانہ اور حضرت حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔